نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل ہم نے صلح حدیبیہ کا پس منظر کا ابتدائیہ پڑھا. آج اس کی کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اس کے بعد ہمیں اس سورہ پاک جس کو ہم شروع کرنے لگے ہیں سورہ فتح، اس کی وضاحت کرنے میں آسانی رہے. مسور بن محرمہ اور مروان یہ دونوں جلیل القدر صحابی آپس میں ایک دوسرے کی روایت کی تصدیق کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے ذی قعدہ کے ماہ مبارک میں مکہ کی جانب عمرے کے ارادے سے عازم سفر ہوئے اور حضور کی معیت میں 1400 صحابہ تھے جنہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لائے ہوئے تھے. یہ نورانی قافلہ اپنا سفر کر رہا تھا کہ جب مقام غمیم کے قریب آئے تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے سے ارشاد فرما دیا کہ مقام غمیم میں خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اپنے ساتھ کچھ اور سواروں کو لیے ہماری طاق میں بیٹھے ہیں مخبری کرنے کے لیے، لہٰذا تم اس طرح کرو مقام غمیم سے اپنا راستہ پہلے سے بدل لو اور تم ذات الیمین کی جانب سے مکہ کی طرف نکل جاؤ. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور یہ ذات الیمین کی جانب سے آگے بڑھے. جب یہ ذات الیمین کو کراس کر گئے تو خالد بن ولید جو تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں خبر ہوئی کہ مسلمان تو آگے نکل گئے. وہ بجائے مسلمانوں کا پیچھا کرنے کے وہ سیدھے مکہ پہنچے اور قریش مکہ کو آ کر بتا دیا کہ وہ تو ایک بہت بھاری لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں. اب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ثنیۃ المرأہ یہ ایک مقام کا نام ہے، حضور ادھر پہنچے اور سرکار نے اپنی سواری کو روکا نہیں بلکہ حدیبیہ کے آخری کنارے پر لے گئے جہاں پر پانی کا کنواں تھا، لیکن اس میں پانی بہت قلیل تھا. اب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب پانی کو استعمال کیا تو اس کنویں سے پانی ختم ہو گیا. اب ان دو جلیل القدر صحابہ کی دو روایات ہیں اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. صحابہ نے پیاس کی اور وضو کی شکایت دربار رسالت میں عام میں کی کہ حضور کنویں میں تو پانی ختم ہو گیا ہے، اب پیاس بھی لگی ہے، ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے اور وضو بھی کرنا ہے نماز کے لیے اور سواریاں بھی پیاسی ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ایک تیر دیا. یہ ایک روایت. اور دوسری روایت یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کسی کے پاس کوئی تھوڑا سا بھی پانی ہے، وہ تھوڑا سا پانی جو لشکر سے ملا وہ لایا گیا. میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پانی کو لے کر پہلے برتن میں کلی کی اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ اس کنویں میں پانی گرا دو. اب جب پانی گرایا گیا تو کنواں اپنے منہ تک لبالب بھر گیا، اس میں پانی آ گیا. اب صحابہ کرام نے اپنے برتن بھی بھر لیے، اپنی سواریوں کو پانی بھی پلایا اور
خوب تسلی سے وضو بھی کیا۔ ابھی مسلمان اسی جگہ تشریف فرما تھے کہ بدیل بن ورقہ یہ خزاع قبیلے کا فرد تھا، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ خیر خواہ تھا، اور تہامہ کے مقام پر اس کی رہائش تھی۔ اسے پتہ چلا کہ حضور آ رہے ہیں، تو یہ حدیبیہ میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ اب بدیل بن ورقہ جو تھے، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیبیہ کے کنویں پر تو آپ تشریف فرمائیں، لیکن اس سے آگے ایک اور حدیبیہ کا چشمہ ہے جہاں اہل حدیبیہ پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں، تالاب کی طرز کا۔ اس تالاب کے کنارے میں کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کو دیکھ کر آیا ہوں۔ یہ دونوں اپنے ساتھ قریش کا ایک بہاری دستہ لے کر، اور اونٹنیاں ہیں ان کے پاس دودھ دینے والی، کہ تاکہ انہیں دودھ پینے میں آسانی رہے، یہ انتظار میں ہے، اور ان کا ارادہ آپ سے جنگ کرنے کا ہے، اور آپ کو ہرگز یہ مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عزیل ان سے کہا، دیکھو میں تو جنگ کرنے نہیں آیا، دیکھو ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس قربانی کی جانور ہیں، اور ہم میں سے کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں آیا، ہم خالصتاً عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ اگر قریش چاہیں تو میں ان کے لیے ایک طویل مدت کا معاہدہ لکھ دیتا ہوں، اور وہ مجھے چھوڑ دیں میرے لوگوں کے ساتھ، میں اس دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا، پھر وہ چاہیں قریش تو اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، اور اگر نہیں بالفرض اگر میں اس تبلیغ میں ناکام ہوا بالفرض تو وہ مجھ سے مامون ہو جائیں گے، انہیں کوئی خطرہ نہیں رہے گا مجھ سے، کیونکہ میں ناکام ہو گیا ہوں۔ اور اگر میری یہ دین کی تبلیغ بالفرض کامیاب ہوتی ہے تو ایک بات ضرور ہے، میں ان سے جنگ کروں گا اس وقت تک، چاہے میں خود شہید کر دیا جاؤں یا میں انہیں قتل کر دوں۔ یہ جو بدیل تھے، انہوں نے عرض کیا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا پیغام قریش مکہ تک پہنچا دوں؟ سرکار نے فرمایا پہنچا دو۔ اب یہ مکہ میں آ گئے، قریش والوں کو اکٹھا کیا اور کہا میں ایک بہت کریم شخص کے پاس سے آیا ہوں، اور ان کی جانب سے تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں۔ قریش کے جو لوگ نادان تھے وہ کہنے لگے کدھر سے آئے ہو؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا۔ کہا ہم ان کا پیغام نہیں سننا چاہتے، ہم ان کا پیغام سننا ہی نہیں چاہتے، جو نادان تھے۔ لیکن جو چند عقل مند بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں، بات سن تو لو کہ کیا کہا ہے انہوں نے، ایسے تو ان سنے تو پتہ نہیں چلے گا۔ اچھا بدیل بتاؤ کیا کہا؟ جو میرے آقا کریم نے فرمایا تھا وہ حرف بحرف بدیل نے قریش والوں کو بتا دیا۔ اب یہاں عروہ بن مسعود ثقفی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیونکہ بڑے عقل مند تھے اور عرب کے مانے ہوئے سفیر تھے، یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے مجمع میں، کہا مجھ پر تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ قریش والوں کہا جی نہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا تمہیں یقین ہے نا کہ میں نے آج تک کیسر و کسریٰ اور روم و شام کے درباروں میں تمہاری سفارت کی ہے، کبھی میں نے تمہیں ذلیل تو نہیں ہونے دیا؟ کہا نہیں ہمیں اعتماد ہے۔ اچھا میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے بچوں کی جگہ رکھا؟ جی بالکل اعتماد ہے۔ تو پھر میری بات سنو، جو انہوں نے پیغام بھیجا ہے نا وہ ٹھیک ہے، جلدی نہ کرو، نادانی نہ کرو، جو پیغام انہوں نے بھیجا ہے نا وہ پیغام ٹھیک ہے، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، اگر تم اجازت دو تو میں جاؤں ان کے پاس۔
اور اس سلسلے میں بات کروں، قریش نے کہا جاؤ اب عروہ بن مسعود حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب سرکار نے عروہ سے بالکل وہی فرمایا جو بدیل سے فرمایا تھا۔ اب عروہ آگے سے کہنے لگے اگر آپ اپنی قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، عرب میں آج تک کوئی بندہ دیکھا ہے جس نے اپنی قوم کو جڑ سے اکھیڑا ہو؟ اور اگر بالفرض معاملہ الٹ آ گیا، آپ کی اور قریش کی جنگ ہوئی، تو ایک بات یاد رکھنا، یہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا، یہ سب بھاگ جائیں گے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، انہوں نے عروہ کو سب و شتم کیا اور غصے میں آ کر کہا کہ تم اپنے بتوں کی پیشاب کی جگہ کو چوسو، تمہارا کیا خیال ہے ہم رسول اللہ کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن رسول اللہ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اب عروہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ کیونکہ یہ ثقفی قبیلے سے تھا نا، تو یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ ابوبکر صدیق ہے۔ اچھا، کہنے لگا اگر تمہارے میرے اوپر کچھ احسانات نہ ہوتے جو غائبانہ ہوئے ہیں تو میں تمہاری اس بات کا جواب ضرور دیتا۔ اب حضور سے بات شروع ہو گئی عروہ کی۔ اب جب یہ بات کرتا نا عروہ، تو چونکہ یہ کیسر و کسریٰ کے محلات سے ہو کر آیا تھا، یہ نڈر سفیر تھا، تو یہ اپنا ہاتھ اتنا بڑھاتا کہ حضور کی داڑھی مبارک سے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور کے سر انور کی طرف پہرے کے طور پر کھڑے تھے۔ انہوں نے خود پہنی ہوئی تھی، سر پر ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں تلوار تھی۔ اب جب یہ آگے ہاتھ کرتا نا، وہ تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے ہاتھ پیچھے کر۔ اب کیسر و کسریٰ کے درباروں میں سفارت کرنے والے سے اس طرح کا لہجہ آج تک تو کسی نے کیا نہیں تھا۔ جب 3-4 بار اس کی تلوار کی دستہ اس کے ہاتھ پر لگا نا، تو کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہنے لگا کہا گیا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ اچھا، کہنے لگا تجھ کو یاد نہیں؟ تیرے برنے تو آج تک میں بر رہا ہوں، یہ عروہ بن مسعود نے کہا۔ وہ کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں مکہ میں ایک گروہ تھا لٹیروں کا، جو قافلوں کو لوٹتے تھے اور پھر لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال چھین لیتے تھے اور پھر وہ مال آپس میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ مغیرہ بن شعبہ بھی اس کے ممبر تھے اور ان کی قیادت عروہ بن مسعود کر رہا تھا۔ ان کو پیچھے جو سپورٹ مل رہی تھی نا، وہ عروہ بن مسعود کی تھی۔ اب جب اسلام کا میرے آقا نے اعلان کیا تو یہ مغیرہ بن شعبہ مسلمان ہو گئے۔ میرے آقا نے ان سے ایک بات فرمائی، فرمایا دیکھو میں تمہارا اسلام قبول کرتا ہوں، تمہیں بیعت بھی کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا کبھی مجھے اپنا مال مت دینا، تمہارا مال میں قبول نہیں کروں گا، کیونکہ وہ سارا مال لوٹا ہوا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا مال مجھے کبھی نہ پیش کرنا، کیونکہ میں تمہارا مال نہیں قبول کروں گا۔ یہ ان سے کہا۔ اب جب یہ مسلمان ہو گئے تو جن لوگوں کا مال لوٹا ہوا تھا نا، وہ سارے عروہ کے پاس آ گئے۔ وہ مغیرہ بن شعبہ مسلمان ہو گیا، اب تو ہمیں اس سے مال لے کر دے۔ اب چونکہ قائد یہ تھا، اب یہ برنے بر رہا تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ کے، تو کہنے لگا تیرے برنے تو آج تک میں بر رہا ہوں۔ کہا وہ بات ختم ہو گئی ہے، اب خبردار میرے آقا کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا نا، ابھی تو دستہ ہے نا، پھر میں تلوار سیدھی کر لوں گا۔ اب پھر عروہ بن مسعود نے ایک منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا؟ میرے آقا اپنی بلغم مبارک پھینکنے لگتے تو صحابہ ہاتھ آگے لے آتے۔ جس کے ہاتھ پر میرے آقا کی بلغم مبارک پڑتی وہ لیتا اور اپنے منہ پر مل لیتا۔ میرے آقا وضو فرمانے لگے
جھپٹ پڑے صحابہ، پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ اب عروہ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ سرکار کوئی حکم دیتے ہیں تو ایک کو حکم دیتے ہیں تو سارے خیموں سے نکل آتے ہیں 1400، کاش یہ کام میں کروں کہ جو حضور نے فرمایا۔ اور پھر جب سرکار کلام فرماتے سب اپنی آوازیں سانس تک روک لیتے اور سر نیچے کر لیتے اور ادب سے کوئی آنکھ اٹھا کر بھی حضور کی طرف نہ دیکھتا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو عروہ بن مسعود واپس گیا قریش والوں کے، کہا قریش والوں جو بات میں نے تمہیں کہی تھی نا کہ ان کا بڑی معقول تجویز ہے، وہ تجویز مان لو۔ دیکھو میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کی رعایا کو اپنے بادشاہ کا اتنا احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور پھر وہ سارا جو منظر دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ اب اسی محفل میں بنو کنانہ کا ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا دیکھو اگر تم اجازت دو تو میں جاؤں بات کرنے کے لیے۔ قریش نے کہا جاؤ بات کرنے کے لیے، تم چلے جاؤ۔ عروہ تو ناکام ہو کر آ گیا نا، یہ تو خود بجائے سفارت کرنے کے یہ تو ان کا فرفتہ ہو کر آ گیا، اب تم جاؤ۔ اب بنو کنانہ کا یہ شخص جب جانے لگا تو سرکار کے سامنے جب یہ پہنچا نا حدیبیہ میں تو میرے آقا نے فرمایا یہ فلاں قوم کا بندہ ہے اور اس کی قوم قربانی کے جانوروں کی بہت تعظیم کرتی ہے۔ صحابہ کو حکم دیا، کیونکہ صحابہ نے قربانی کے جانوروں کے گلے میں نے کل بتایا تھا نال ڈالے ہوئے تھے لوہے کے، یہ نشانی ہوتی تھی عرب میں کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، جس طرح آج آپ سمجھ لیں کہ ٹل ڈال دینا، یہ اس دور میں نشانی ہوتی تھی قربانی کے جانور کی۔ اب میرے آقا نے فرمایا قربانی کے جانور اس کے سامنے لے آؤ اور تم تلبیہ پڑھنا شروع کر دو۔ اب جب قربانی کے جانور سامنے آئے اور صحابہ نے لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کیا تو یہ دیکھتے ہی بنو کنانہ کا شخص کہنے لگا یار ان لوگوں کو تو روکنا نہیں چاہیے، یہ تو واقعی عمرے کے لیے آئے، تو یہ تو قریش زیادتی کر رہے ہیں ان کو روکنے کی، ان کو تو نہیں روکنا چاہیے، واقعی یہ لوگ تو واقعی عمرہ کرنے آئے ہیں، دیکھو ان کے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں۔ یہ شخص لوٹ کر واپس چلا گیا قریش کے پاس، کہنے لگا انہیں روکنا نہیں چاہیے، وہ جنگ کرنے نہیں آئے، وہ تو واقعہ ہی عمرہ کرنے آئے۔ اب پھر قریش میں سے ایک بندہ جس کا نام تھا مقرز بن حسین یہ کھڑا ہوا، مقرز بن حفص یہ کھڑا ہوا، یہ کہنے لگا میں جاتا ہوں۔ اب جب یہ حدیبیہ میں پہنچا نا سرکار نے اس کو دیکھا، فرمایا یہ تو بہت برا آدمی ہے، یہ تو ضدی ہے، اس نے تو کوئی بات ہی نہیں ماننی۔ اب یہ ابھی حضور سے بات کرنے لگا تھا کہ اتنی دیر میں سہیل بن عمر پہنچ گیا۔ اب سہیل بن عمر جب پہنچا نا میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا اللہ نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا۔ اب صلح جو بندہ آ گیا ہے وہ دہشت گرد تھا، مقرز بن حفص، سہیل بن عمر یہ ہے صلح جو بندہ، اب اللہ نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا۔ اب سہیل بن عمر نے آتے ہی مقرز کو پیچھے کیا، کہنے لگا جی آپ ہمارے درمیان معاہدہ لکھ دیں، بات نہیں کرتے آپ معاہدہ لکھ دیں۔ میرے آقا نے کاتب کو بلایا، فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاتب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، سہیل بن عمر بول پڑا، کہنے لگا جی یہ رحمان کون ہوتا ہے، ہم تو کسی رحمان کو جانتے ہی نہیں، ہم تو کسی رحمان کو جانتے ہی نہیں، یہ کس کا نام آپ نے لکھ دیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پھر کیا کروں؟ کہا لکھو بے اسمک اللہم، جیسے پہلا دستور چلا آ رہا ہے اسی دستور کے مطابق لکھو۔ میرے آقا نے فرمایا کاتب کو ٹھیک ہے تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر قلم پھیر دو، بے اسمک اللہم لکھو۔ اب وہ پھیر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا لکھو یہ صلح نامہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے قریش کے ساتھ۔ اب سہیل بن عمر پھر بول پڑا، کہنے لگا مجھے بتوں کی قسم اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر جھگڑا ہی ختم ہے، پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، آپ یہ کاٹو، کیا لکھو؟ محمد بن عبداللہ لکھو، محمد الرسول اللہ نہ لکھو۔ اب میرے آقا نے فرمایا کاتب کو کاٹو۔ اب کاتب کون ہے؟ علی المرتضیٰ، فرمایا کاٹوں۔ حضرت علی نے فرمایا یہ لیں قلم
میں مر سکتا ہوں، میں رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹ سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا علی، میں نے تمہیں راستے میں سمجھایا نہیں تھا، جیسے میں نے کل بیان کیا تھا کہ قریش اگر کوئی ایسی بات کریں گے جس میں اللہ کی حرمت کا معاملہ نہیں ہوگا تو میں بالکل ان کی باتوں کو مانوں گا۔ میں نے جب کہا تھا تو پھر ٹھیک ہے تم کاٹ دو، میں جو کہہ رہا ہوں رسول اللہ کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے وہ خط سرکار کا معاہدہ حضور کی طرف کر دیا اور قلم حضور کے ہاتھ میں تھما کر کہا حضور میری جرأت نہیں ہے، آپ خود کاٹ لیں۔ اب میرے آقا نے قلم پھیرا، وہاں محمد بن عبداللہ لکھ۔ اب اگلی شرط شروع ہونے لگی۔ میرے آقا نے فرمایا لکھو، پہلی شرط کہ تم خانہ کعبہ خالی کر دو گے، سارے قریش اپنے گھروں میں دب جائیں گے، 3 دن ہم رہیں گے، ہم عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ سہیل بن عمر کہنے لگا یہ شرط منظور نہیں ہے، ہرگز کسی صورت میں بھی ہم آپ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں۔ اگلے سال کا معاہدہ تحریر ہوگا، پھر دیکھیں گے، لیکن اب عمرہ نہیں ہوگا، اب آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے لکھ لو۔ یہ لکھ لیا۔ اچھا ابھی یہ لکھا نہیں تھا کہ اگلی شرط پر بات ہوگی۔ اس نے کہا جی دوسری شرط ہماری یہ ہوگی، اگر کوئی مسلمان مکے سے آپ کی طرف گیا تو آپ اسے واپس بھیجیں گے۔ اچھا اب حضرت عمر کھڑے ہو گئے، حضور ہم سچے نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا سچے ہیں۔ ہم حق پر نہیں، حق پر ہیں، یہ باطل نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تو پھر دب کر شرطیں کیوں مار رہے ہیں ان کی؟ حضور پھر دب کر ان کی شرطیں کیوں مار رہے ہیں؟ ہم نہیں یہ شرط مانتے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ابو جندل بن سہیل بن عمر زمین پر گھستے ہوئے آ گئے اور ان کو بیڑیاں لگی ہوئی تھی۔ کس پاداش میں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور مکہ والوں نے ان کو بیڑیاں ڈال کر ان پر تشدد کر رہے تھے، اور وہ چھپ کر انہیں پتہ چلا کہ حضور حدیبیہ میں پہنچے ہیں، تو وہ چھپ چھپا کر حدیبیہ میں آ گئے۔ اب ان کی حالت دیکھتے ہی سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو جندل کو دیکھا، اب سہیل بن عمر بول پڑا، کہنے لگا جی یہ پہلا شخص ہے جو ہماری شرط کے مطابق رہے گا، آپ اسے واپس کریں گے۔ یہ آپ کے پاس آ گیا نا، ابھی واپس کریں گے اس کو۔ سرکار نے فرمایا یہ شرط ابھی ہم نے لکھی ہی نہیں، معاہدہ تحریر ہوگا تو پھر شرطوں پر عمل ہوگا نا، ابھی تو یہ تحریر ہی نہیں ہوا۔ اس نے کہا جی نہیں۔ سرکار نے فرمایا اس طرح کرو، اس کو تم میری خاطر چھوڑ دو۔ کہنے لگا جی یہ بھی نہیں مانتا، آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑتا اس کو۔ اچھا سرکار نے فرمایا چلو میری خاطر نہیں، ویسے انسانی ہمدردی میں چھوڑ دو۔ کہا جی انسانی ہمدردی میں نہیں چھوڑ۔ اب ابو جندل بول پڑے، حضور میں نے کلمہ پڑھا ہے، کیا آپ مجھے ان کے حوالے کریں گے؟ آپ مجھے ان کے حوالے کریں گے جن نے میرا یہ حال کیا ہوا ہے، مجھے بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، مجھ پر صبح و شام تشدد کرتے ہیں، ابھی میں ریت کے پہاڑوں سے گھس کر گرم ریت کے پہاڑوں سے یہاں پہنچا ہوں، میرا حال دیکھ لیجئے۔ میرے آقا کی چشمان نبوت میں آنسو تو تھے، لیکن فرمایا ابو جندل ابھی صبر کرنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے معاہدہ مکمل کرو۔ معاہدہ لکھ دیا گیا، جیسے کل میں نے آپ کو شرائط بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، دوسرا یہ کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینہ جائے گا آپ واپس کریں گے، کوئی مسلمان مدینہ سے مکے آئے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ تحریر ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب کیا ہوا؟ یہ معاہدہ لکھ کر یہ چلا گیا۔ سہیل بن عمر، میرے آقا نے، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا، میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا اٹھو، نہر کرو، اپنی جانور ذبح کرو، احرام کھول دو۔ اب صحابہ اس معاہدے کی وجہ سے اتنے دل برداشتہ تھے کہ ان کی ہمتیں جواب جیت ہوئی تھی۔ اتنی دب کر شرطیں ہم نے مان لی ہیں۔
اور وہ حضرت عمر کا وہ واقعہ جو حضرت ابوبکر صدیق سے ہوا، حضور سے ہوا، وہ کل میں نے بیان کر دیا تھا۔ اب سرکار نے دیکھا جب یہ نہیں اٹھ رہے، سرکار اپنے خیمے میں تشریف لے گئے جہاں حضرت ام سلمہ تشریف فرما تھی، حضور کی زوجہ مطابق۔ سرکار نے جا کر حضرت ام سلمہ سے صحابہ کی حالت کو بیان کیا۔ اب بیوی نیک ہو، بیوی عقل مند ہو تو مشورہ بھی اتنا ہی خوبصورت دیتی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کیا کہا، حضور آپ نے کسی صحابی کو کچھ نہیں کہنا، آپ کیا یہ پسند کریں گے آپ باہر جائیں، اپنا جانور ذبح کریں، اپنا احرام کھول دیں، اپنے بال منڈوائیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب سرکار باہر آئے، کسی کو کچھ نہیں کہا، میرے آقا نے پہلے اپنا جانور ذبح کیا، احرام کھولا، سر منڈوایا، اب صحابہ نے دیکھا، سب صحابہ نے یہ کر لیا۔ اب حضور یہاں سے واپس مدینہ چلے۔ اب سرکار مدینہ پہنچے تو ابھی کچھ دن گزرے تھے، قریش کا ایک شخص جس کا نام ابو بصیر تھا، ان نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ چھپ چھپا کر مدینہ پہنچ گئے۔ اب مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ ابو بصیر مدینہ پہنچ گئے۔ دو آدمی یہ معاہدہ لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ دیکھیے جی لکھا ہوا ہے معاہدے پر، کوئی بندہ اگر مکے سے مدینہ آئے گا تو آپ واپس کریں گے، ابو بصیر دیاں میں۔ اب سرکار نے ابو بصیر کو بلایا، فرمایا جاؤ ان کے ساتھ۔ اب یہ دونوں حضرت ابو بصیر کو لے کر چل پڑے۔ مقام ذوالحلیفہ جو مدینہ والوں کا میقات ہے، اس جگہ پر جب یہ پہنچے نا تو یہ اپنی سواریوں سے اترے، یہ دونوں بندے جو مکے سے لینے گئے تھے حضرت ابو بصیر کو، یہ اپنی سواریوں سے اترے اور یہ کھجوریں کھانے لگے۔ اب حضرت ابو بصیر نے کہا، یار تمہاری تلواریں بڑی اچھی ہیں، بڑی شاندار ہیں تمہاری تلوار۔ ایک کہنے لگا، ہاں میری تلوار تو کمال کی ہے، میں نے اپنی اس تلوار کے کئی مرتبہ جوڑ دکھائے ہیں اور میری تلوار جیسی تلوار کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو بصیر نے کہا، دکھاؤ تو صحیح۔ اس نے تلوار دکھائی، آپ نے اسی پر وار کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اب ایک گیا، دوسرا بھاگ گیا۔ اب دوسرا بھاگا اور واپس مدینہ طیبہ آ گیا۔ مسجد نبوی میں داخل ہوا تو سانس اکھڑی ہوئی تھی اور چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے دیکھا، فرمایا یہ تو بڑا پریشان لگ رہا ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا، جی ابو بصیر نے میرا ساتھی قتل کر دیا ہے اور میں نے تو بھاگ کر جان بچائی، اگر میں قابو آ جاتا تو میں بھی مارا جاتا تھا۔ میرے آقا نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ ابو بصیر کو پکڑ کر لے۔ اب ابو بصیر پکڑ کر لائے گئے حضور کی بارگاہ میں، اور ایک روایت یہ ہے کہ ابو بصیر خود آ گئے واپس مدینہ، ایک روایت یہ بھی ہے ابو بصیر آ گئے۔ اب آتے عرض کی، حضور آپ بری ذمہ ہیں، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ نے مجھے دے دیا تھا، اب جو چھوٹا ہوں وہ تو میں اپنی ہمت سے چھوٹا ہوں، آپ پر تو کوئی الزام نہیں ہے نا، آپ نے تو مجھے معاہدے کے مطابق ان کو دے دیا تھا، اب جو کچھ اگلی بات ہے وہ تو میری اپنی ذاتی ہے، آپ پر اس کا کوئی حرف نہیں آئے گا۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا، ابو بصیر تو نے غلطی کی ہے، اگر اور آدمی ہوتے تو نے تو مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان جنگ چھیڑ دی تھی، اگر بالفرض یہ تجھے شہید کر دیتے تو ہم نے تو بدلہ لینا تھا ان سے، تو جنگ تو چھڑ جانی تھی، یہ تو نے غلطی کی ہے۔ اب حضرت ابو بصیر کو یقین ہو گیا کہ حضور مجھے دوبارہ ان کے حوالے کریں گے مکہ والوں۔ حضرت ابو بصیر مدینہ سے بھاگ گئے اور ساحل سمندر پر چلے گئے، سمندر کے کنارے جا کر ڈیرا لگا لیا۔ اب مکے میں جو بھی مسلمان کلمہ پڑھتا، بجائے مدینہ آنے کے ابو بصیر کے پاس چلا جاتا۔ ادھر ابو جندل وہ بھی اپنے گھر والوں کی قید سے چھپ چھپا کر بیڑیوں سمیت ساحل سمندر پر وہ بھی پہنچ گئے۔ کچھ ہی عرصے میں وہاں ایک مسلمانوں کا بڑا قافلہ جمع ہو گیا۔ اب پتہ چلا کیا مدینہ نہیں، معاہدے کے تحت تو خطرہ تھا نا کہ واپس آنا پڑے گا، اب پتہ چل گیا کہ ایک اور جگہ بن گئی ہے، اب مکے کے جتنے مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ بھاگ کر ابو بصیر کے پاس آ رہے ہیں ساحل سمندر پر۔ اب یہ کیا کرتے، ساحل سمندر پر انہوں نے اپنا ڈیرا بنا لیا،
اب مکہ والوں کا جو بھی قافلہ شام کی طرف تجارت کا جاتا ان کو قتل کر دیتے اور ان کا مال چھین لیتے، مال کو غنیمت بنا لیتے اور ان کو مار دیتے۔ اب کوئی قافلہ سلامت نہیں پہنچ رہا، اب مکہ والے تو مجبور ہو گئے، اب خود ہی آ گئے حضور کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ، حضور آپ کو آپ کے رب کا واسطہ دیتے ہیں، معاہدہ ختم کر دیں۔ اب اگر مکے سے کوئی آتا ہے نا مدینہ، ہم واپس نہیں لیں گے، آپ رکھیں اسے، ہمارا تو کوئی قافلہ ہی سلامت نہیں رہ رہا، ہمارا تو کوئی قافلہ بچ ہی نہیں رہا، جو قافلہ جاتا ہے وہی مارا جاتا ہے، سامان لوٹا جاتا ہے، ہمارے لیے تو تجارت کے راستے مسدود ہو گئے، بند ہو گئے، اس لیے ہم اپنے معاہدے کو واپس لیتے ہیں۔ اب یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور جو کہا تھا نا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کا آغاز ہو گیا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دی ہے۔ یہ حضرت ابو بصیر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی۔ آگے جب آپ پڑھتے جائیں گے تو باقاعدہ اس آیت میں باقاعدہ آیت آئے گی کہ محبوب یاد کرو جب ساحل سمندر کے ذریعے اللہ نے آپ کی مدد کر دی تھی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سرکار دو عالم کی مدد کی، جس کا اللہ نے کہا ینصرک اللہ، آپ کا رب آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ اب آپ اپنے ذہن میں اس پس منظر کو رکھیں گے تو انشاءاللہ سورہ فتح آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ اللہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، اور اس کے بعد مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام